جب اللہ تعالیٰ نے ایک کلام کو منظم کلام کی صورت میں دیا ہے، صورتوں میں تقسیم کیا ہے، تو اب یہ جو بنیادی دین کے تقاضے ہیں ہونا تو یہ چاہیے ان کو بھی بغیر نظم کے دریافت نہ کیا جا سکے، اس لیے کہ جب اس نے ایک پیشکش کو منظم صورت میں رکھ دیا ہے تو پھر مفرد قسم کے احکام محض آیت آیت کو اٹھا کے آپ کیسے اخذ کر سکتے ہیں؟ یہ تو اس کی پوری پیشکش کے منافی کام ہے، یہ تو ہونا نہیں چاہیے اصل۔ نہیں، اس دنیا کے اندر سارے انسان برابر نہیں ہیں، سب لوگ بہت اعلیٰ ادبی ذوق لے کر پیدا نہیں ہوئے۔ اس دنیا تک دین کو پہنچنا ہے، یہ پوری دنیا کسانوں کی، دہقانوں کی، مزدوروں کی، اپنے معاملات میں مصروف لوگوں کی دنیا ہے۔ اس وقت بھی کیا سب کے سب لوگ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے اور اس کو تدبر کے ساتھ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو اس لیے یہ اعجاز ہے اس کتاب کا کہ یہ اس عامی کو دین کی ہدایت پہنچا دیتی ہے جس پر اس کی آخرت کا انحصار ہے۔ اب دین ایک علم کی حیثیت سے اس کے ذہن کا حصہ بنے، وہ دین کو اس کی روح میں اپریشیٹ کرے، وہ اس کو اپنے فکر اور اپنے پورے نظام زندگی کا حصہ بنائے، یہ سب چیزیں اس کے بعد شروع ہوتی ہیں۔ تو جس وقت آپ اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیتے ہیں تو آپ یہ جانتے ہیں کہ اس میں پہلے مفرد قسم کی چیزیں ان کو متعارف کرا دی جاتی ہیں۔ وہ جب ان مفرد چیزوں کو جان لیتے ہیں تو ان کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ ان کے باہمی ربط و نظام کو واضح کرنے اور اس کو ایک ہول بنا دینے کے لیے آپ پھر بعد میں 10-15 سال اس علم کی تعلیم دیتے ہیں۔ قرآن میں بھی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی ایک آدمی نے آپ سے جانا کہ مجھے کیا ماننا ہے خدا کے ہاں کامیابی کے لیے، مجھے کیا کرنا ہے، وہ فہرست آپ نے ہاتھ میں پکڑا دی۔ وہ میں نے عرض کیا ہے کہ وہ تو قرآن کو اس وقت لوگ نہ پڑھے تب بھی ان تک پہنچ جائیے، یعنی وہ ایسی چیز ہے کہ اس مسلمان امت کے پورے علم کی زبان پر ہے، کہیں چلے جائیں وہ بیان ہو جائے گی۔ یعنی ایک جاہل سے جاہل آدمی بھی اگر آپ کو ملے گا تو وہ موٹی موٹی باتیں آپ کو بتا دے گا، صحیح، اور یہ کہے گا کہ یہ ہے جی، اس کو دین کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں مسلمان کے ماننا چاہیے، یعنی اس لب و لہجے ہی میں بتا دے گا۔ تو وہ اپنی جگہ وہ بیان ہو جاتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جب چاہے کسی آدمی کو بتایا جا سکتا ہے۔ مسلمان معاشرہ اس کو اپنے کندھوں پر لے کر چل رہا ہے اور وہ اتمام حجت کے درجے تک واضح ہے تاکہ کوئی عذر پیش ہی نہ کر سکے کوئی آدمی۔ لیکن اب ہر انسان کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اپنی استعداد کے مطابق یہ جانے کہ اس کے پروردگار کی ہدایت کیسے آئی، اس نے کیوں پیغمبر بھیجے، ان کا سلسلہ کیسے قائم ہوا، وہ اسکیم کیا ہے، اس اسکیم کے لحاظ سے دنیا کس طرح سامنے آتی ہے، وہ کیا ورلڈ ویو بنتا ہے، حیات کائنات کے باہمی تعلق کی کیا صورت پیدا ہوتی ہے۔ یہ اصل میں وہ چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے کسی علم کا حکیمانہ پہلو یا دین کی حکمت۔ تو یہ چیزیں ہیں جو پھر قرآن مجید میں تدبر کے نتیجے میں سامنے آتی ہیں، اور ان کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ قرآن مجید کو جیسے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے اس کو اس کی صحیح جگہ پر رکھ کر سمجھیں۔